فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سامعین گرامی، آج کی دنیا ایک بہت مصروف ترین دنیا ہے، تیز ترین دنیا ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے۔ عمر کے گزرنے کا 10 20 30 سال گزرنے کا احساس پیدا نہیں ہوتا، اور آج کی اس دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتا ہے اور 2-3 کام اکٹھے کر رہا ہوتا ہے۔ گاڑی چلا رہے ہیں تو موبائل فون پہ بات بھی کرنی ہے، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو بھی موبائل فون کان کے ساتھ لگا ہوا ہے، کمپیوٹر پر کام کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ فیس بک اور سوشل میڈیا اور خبریں بھی آ رہی ہیں، سارا کچھ ہے۔ بڑے بڑے افسروں کے دفاتر میں آپ جائیں تو دفتر میں ٹی وی لگے ہوتے ہیں، بڑی بڑی سکرینیں ہیں، تو آفیسر صاحب جو ہیں وہ کام بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں۔ خاتون خانہ گھروں میں کام کرتی ہیں، ایک کان کے ساتھ موبائل ہے، ایک آنکھ ہانڈی پہ ہوتی ہے، دوسری آنکھ پہ ٹی وی کا ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے۔ کچھ دن پہلے میرے ساتھ خود یہی ہوا، دفتر سے نکلا تو لائٹیں بند تھیں، سیمی اندھیرا تھا، موبائل پہ میسج آیا تو عادت سے مجبور ہو کے چلتے چلتے موبائل جیب سے نکالا، میسج پڑھنے لگا تو راستے میں گملے سے بہت زور کی ٹھوکر لگی۔ تو پھر مجھے احساس ہوا کہ چلتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے کم از کم موبائل فون کو دیکھنا نہیں چاہیے۔ چائنا میں یہ ایک وبا بن گئی ہے، اور بچے، بوڑھے، چھوٹے، بڑے جو ہیں وہ سر جھکائے ہوئے موبائل فون دیکھتے ہیں اور چلتے جاتے ہیں، ٹھوکریں لگتی ہیں، گرتے ہیں۔ چائنا میں ایسے لوگوں کو ہیڈز ڈاؤن ٹرائب کہتے ہیں، یعنی سر جھکائے چلتے جا رہے ہیں اور موبائل فون سامنے ہے۔ تو انہوں نے جو ان کی سڑکیں ہیں اور اس پہ جو فٹ پاتھ ہیں اس کے اوپر سیپریٹ لینز بنا دیں کہ یہاں پہ یہ پیدل بندے چلیں گے اور ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور اس پوری پٹی پہ راستے میں کوئی سٹیئر یعنی کوئی سیڑھی، کوئی ٹھوکر نہیں لگے گی، اور یہ بغیر دیکھے لوگ چلتے جائیں گے۔ اور انگلینڈ میں اور بہت سے اور ممالک میں بھی اس قسم کی جو لینز ہیں وہ بننی شروع ہو گئی ہیں۔ حادثات بھی عام ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، سیلفی لینے کے شوق میں کوئی نوجوان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، کسی کو حادثہ ہو گیا، کوئی پہاڑی سے گر گیا، کوئی دریا میں ڈوب گیا۔ ان تمام ترقیوں کے باوجود ہر بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی سٹریس میں مبتلا ہے، یعنی جتنی سہولیات آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو سٹریسز ہیں اور جو ٹینشن ہے وہ اتنی ہی بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ نہ سوشل میڈیا میں، نہ واٹس ایپ میں، نہ انٹرنیٹ میں سکون کہیں نہیں ملتا، اور بجائے کہ لوگوں کا اخلاق اچھا ہو، لوگوں کا کردار اچھا ہو، لوگ بدتمیز اور چڑچڑے ہوتے جا رہے ہیں، آئسولیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیا کہتے ہیں کہ یہ جو سوشلی کنیکٹڈ ہے، امریکہ میں اور بہت سارے ممالک میں اس پر بڑی تحقیق ہو رہی ہے کہ یہ جو اسمارٹ فون کی، بلکہ وہ اسے ایپیڈیمک کہتے ہیں، وبا ہے بچوں کے لیے خصوصی طور پر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس وبا سے بچوں کی پرسنالٹی میں بہت سارے ڈس آرڈرز آ رہے ہیں۔ اور آج کی 21ویں صدی کی اگر آپ ایڈکشن پوچھیں کسی سے کہ نشہ، سب سے برا نشہ وہ اسی کمپیوٹر کا جو ہم سب کی جیبوں میں ہے، اسمارٹ فون جسے ہم کہتے ہیں، یہ آج کی سب سے بڑی 21ویں صدی کی نمبر 1 ایڈکشن بن گئی۔ شاید انسان نے اس کو بنایا تو تھا سکون کی تلاش کے لیے، آسانی کی تلاش کے لیے، لیکن انسان سکون سے دور ہوتا جا رہا ہے۔
سکون کہاں مل سکتا ہے؟ مغربی جو تحقیق ہے، جو سائیکالوجسٹ ہیں اور جو بڑے بڑے سائنٹسٹ اور میڈیسن کے اور جو فزیشینز ہیں، انہوں نے اس کے کئی حل نکالے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ دن میں کم از کم 20 سے 30 منٹ مراقبہ کرے، میڈیٹیشن کرے۔ مائنڈ فلنس اگر آپ گوگل کریں گے آپ کو ایک بڑی ٹرم ملے گی کہ دماغ کو آپ فوکس رکھیں، کسی خاص جگہ پر نیوٹرل کر دیں، خیالات سے خالی کر دیں، ماضی بھی بھول جائیں اور مستقبل کو بھی چھوڑ دیں، صرف حال پہ فوکس کریں، آنکھیں بند کریں، اور جو آپ کو اللہ کی نعمتیں جو اس وقت آ رہی ہیں، آپ کا سانس آ رہا ہے، آپ کی جو ساری حصیں جاگ رہی ہیں، ان حصوں کو نوٹس کریں، اور یہ کوئی 20 منٹ سے 30 منٹ ڈیلی کا یہ مراقبہ جو ہے وہ ضرور کریں، میڈیٹیشن کریں۔ بندہ مومن کا مراقبہ کہاں پہ ہے؟ بندہ مومن کا مراقبہ رب العالمین نے بڑے آسان زبان میں سورہ رعد کی آیت نمبر 28 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں رب العالمین نے یہ مراقبہ بتایا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ ایمان والے لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے سکون پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ جو دلوں کا اطمینان ہے وہ رب العالمین کے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں۔ اور بندہ مومن کا ذکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے یہ بہت وسیع ہے۔ اس میں علم حاصل کرنا بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی کائنات پر، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات پر غور و فکر کرنا، تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا، انوویشن کرنا، نئی چیزیں بنانا، بنی نوع انسانیت کو ترقی کے راستے پر لے کے جانا، یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ نماز جو ہم 5 وقت پڑھتے ہیں یہ بھی ذکر ہے۔ تو مسلمان تو دن میں 50 سے 60 منٹ کا تو مراقبہ کرتا ہی کرتا ہے، اور جو کہ اس کی ایک نماز کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین اسے ایک نعمت عطا کی۔ تو جو سائنٹسٹ ایک بڑی ریسرچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچوں کا، بڑوں کا، نوجوانوں کا اور بوڑھوں کا فوکس جو ہے وہ کیسے اکٹھا کیا جائے کہ وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی کام کریں اور ان کا اٹینشن سپین جو ہے وہ کم سے کم ہو، تو اس فوکس کا علاج اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ کیونکہ جتنا ہمارا فوکس کا سپین کم ہوتا جا رہا ہے، اس سے کئی سماجی اور معاشی برائیاں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں۔ اور یہ عام اکثر پیرنٹ شکایت کرتے ہیں کہ ہم کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو بچوں نے ہماری طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ موبائل فون پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آپس میں وہ کہتے ہیں کہ سوشلی تو کنیکٹڈ ہیں، 5000 دوست ہیں، 10,000 میرے فرینڈز ہیں، لیکن جو کلوز سرکل تھا اس میں فرینڈشپ ختم ہوتی جا رہی۔ اور یہ بھی انگلینڈ اور امریکہ میں اور مغرب میں جو ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس سوشل کنیکٹڈ میڈیا کے دور میں جو لوگ سب سے زیادہ شکایت کرتے ہیں وہ لونلی نیس کی شکایت کرتے ہیں، تنہائی کی شکایت کرتے ہیں، یعنی انہیں کوئی بندہ یا بندی نہیں ملتا جس سے وہ کوئی بات کر سکیں، دل کی بات کو شیئر کر سکیں۔ اور آج سے کچھ سال پہلے جو دور تھا اس میں انٹیلیجنس جو ہے، آئی کیو جس کو کہتے ہیں، انٹیلیجنس کوشچنس، اس کی بڑی اہمیت تھی کہ بچوں کو انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے، ان کی دماغی صلاحیتیں بڑی اچھی ہونی چاہیے۔ پھر پچھلے کوئی 10 15 20 سال سے ایک جو نیا ایک جو دور آ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ زیادہ میٹر کرتی ہے اور جو دماغی ذہانت ہے وہ کم میٹر کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ میٹر نہیں کرتی، وہ بھی میٹر کرتی ہے، لیکن انسان کی زندگی کی، بچوں کی نشو و نما میں، ان کی ترقی میں، ان کی جو جذباتی جو ذہانت ہے، ایموشنل انٹیلیجنس، وہ زیادہ میٹر کرتی ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس جس کو ہم بیہیویئر بھی کہہ سکتے ہیں، ایٹیچیوڈ بھی کہہ سکتے ہیں، رویہ بھی کہہ سکتے ہیں،
آپس کے باہمی تعلقات جن کو ہم سوشل ریلیشن کہتے ہیں، یہ بھی ایموشنل انٹیلیجنس میں آتے ہیں۔ خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس، اپنے آپ پر اعتماد کرنا، اپنے زور بازو پر انحصار کرنا، اللہ کی مدد طلب کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایموشنل انٹیلیجنس کا پارٹ بن جاتی ہیں۔ اور پھر بچے جو ہیں ان میں جب ایموشنل انٹیلیجنس کا فقدان ہوتا ہے تو وہ بڑے ہو کر ان میں خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے، ان میں کانفیڈنس نہیں ہوتا، ان کی سوشل ایبلٹیز لمیٹڈ ہوتی ہیں، ان کی بات چیت کرنے کی، کمیونیکیشن کی صلاحیتیں اچھی نہیں ہوتی، ان کا اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی بات، کیونکہ سائیکالوجی اگر آپ پڑھیں تو وہ یہ بتائے گی، اور دینی علم بھی یہ بتاتا ہے کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات اس لیے بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں حیوانی جو جبلتیں ہیں وہ بھی پیدا کی، اور ان حیوانی جبلتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دے کر ان حیوانی جبلتوں پر کنٹرول دے دیا۔ تو جس انسان کا ان حیوانی جبلتوں پر زیادہ کنٹرول ہوگا وہ زیادہ کامیاب ہوگا، اور جس کا لوز کنٹرول ہوگا وہ کم کامیاب ہوگا۔ تو یہ بھی بچوں کی اپ برنگنگ میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ ان کا سیلف کنٹرول جو ہے وہ لوز ہوتا ہے، اور ان کو کوئی بھی چاکلیٹ چاہیے، کوئی بھی چیز چاہیے تو ابھی چاہیے۔ یعنی آپ ان کو کہیں کہ بیٹا تمہیں اگر کل ملے گی یا 6 مہینے بعد ملے گی، یا ایگزام میں اچھے نمبر لوگے تو ملے گی، یا کوئی اچھا کام کرو گے، سچ بولو گے تو ملے گی، وہ کہتے ہیں نہیں بابا ہم نے ابھی لینی ہے۔ اور ماں باپ جو ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کو رونے دھونے سے چپ کرانے کے لیے ان کو چاکلیٹ دیں، ان کو دیں اور ان کو چپ کرائیں۔ اس کا توڑ اللہ نے جو دیا وہ ذکر اللہ کی فارم میں دیا، اور ذکر اللہ جو ہے وہ کامیابی، خوشیوں بھری زندگی، چاہے وہ انسان کی انفرادی زندگی ہو، خاندانی زندگی ہو، ازدواجی زندگی ہو، یا اجتماعی یا سوشل یا جو نیشنل جو زندگی ہے یہ زندگی ہو، اس میں کامیابیوں کا راز کہ اللہ کے ساتھ جو انسان اپنا کنیکشن ہے اس کنیکشن کو مضبوط کرے، اللہ کی محبت جو ہے اپنے دل میں ڈالے، اور پھر انسان نے دنیا میں جو بھی کام کرنا ہے تو ہر کام کے لیے ہمیں کوئی انسپریشن چاہیے، کوئی موٹیویشن چاہیے، کوئی ایسی فورس جو ہمیں صبح نماز پہ اٹھنے کے لیے مجبور کرے، وہ فورس۔ تو اس فورس سے ہم کیوں نہ کنیکٹ ہوں کہ جو دنیا کی سب سے بڑی سپریم فورس ہے، اور جہاں سے ساری طاقتیں نکلتی ہیں اور پھر اس عالم میں اور اس پوری یونیورس میں پھیلتی ہیں۔ تو اگر ہم اس فورس کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹ ہو جائیں تو اس سے بڑی طاقت پوری کائنات میں کوئی طاقت ہمیں نہیں دے سکتی، اور وہ رب العالمین کی طاقت ہے۔ اور وہ طاقت تب ہے کہ جب ہم اپنا کنیکشن رب العالمین سے ڈائریکٹ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں، اس طاقت سے جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والی ہے، جو ودود ہے، ٹوٹ کر محبت کرنے والی ہے، جو دینے والے ہیں، جو عطا کرنے والے ہیں، جو سلامتی دیتے ہیں، جو ہدایت دیتے ہیں، گائیڈنس دیتے ہیں، جو اول بھی ہیں، جو آخر بھی ہیں، جو ظاہر بھی ہیں، جو باطن بھی ہیں، جو سب سے زیادہ علم بھی رکھتے ہیں، اور جو ایک بڑے ماہر خلاق اور ایک بڑے ماہر مصور بھی ہیں، اور حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔ اور وہ رب العالمین جس کے 99 جن کے نام ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو یاد کرے گا تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یعنی 99 ورڈز، 99 لفظ، جو مسلمان ان لفظ کو یاد کرے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات کا کچھ نہ کچھ عکس
اپنی زندگی میں اپنی پرسنالٹی میں ڈالے گا، اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ تو سامعین گرامی، یہ جو سکون، یہ جو پیس آف مائنڈ، یہ جو سٹریس اور ٹینشن سے جو دوری ہے، یہ کوئی مادی کیفیت نہیں ہے، یعنی سے مجھے کوئی کروڑ روپے مل جائے گا یا لاکھ روپے مل جائے گا تو میں بڑا خوش ہو جاؤں گا، نہیں، یہ دماغی کیفیت۔ ایک بندہ 20,000 کی نوکری میں بھی خوش ہو سکتا ہے اور ایک بندہ 2 لاکھ کی نوکری میں بھی ناخوش ہی رہے گا۔ یہ دماغی کیفیت ہے۔ مال و دولت سے انسان سہولیات تو حاصل کر لیتا ہے، لیکن سکون کی تلاش میں بڑے بڑے امیر اور بڑے بڑے جو سیٹھ لوگ ہیں وہ نیند کی گولیاں کھا کر سکون تلاش کرتے ہیں۔ انسان کی جو اللہ نے دماغی طاقت دی ہے وہ بھی جسمانی طاقت کی طرح لمیٹڈ ہے۔ انسان جب اس کو خرچ کرتا رہتا ہے تو وہ جس طرح انسان کو بھوک لگتی ہے اسی طرح دماغ کو بھی بھوک لگتی ہے۔ اس کی مثال بڑی آسان ہے، وہ پنجابی میں کہاوت تھی کہ وہ جو بھوکا مرغا ہے وہ زیادہ لڑتا ہے۔ تو انسان کو جب بھوک لگی ہو تو اس سے کوئی دماغی کام کروانا ہو تو وہ چڑچڑا ہوتا ہے، وہ کوئی اچھا ڈیسیژن نہیں کر سکتا۔ اس پہ بھی بہت زیادہ ریسرچ ہے اور تحقیق ہوئی ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی بندے سے کوئی کام کرانا ہے تو ایسے وقت میں جائیں کہ جس وقت وہ یا تو فریش ہو، ناشتہ کر کے صبح صبح گھر سے آیا ہو، یا پھر اس نے لنچ کیا ہو، تو اس کا پیٹ بھرا ہوگا، اس کے بلڈ میں گلوکوز کا لیول ٹھیک ہوگا، وہ آپ کی بات طریقے سے سنے گا۔ اور اگر وہ بیچارہ 6 گھنٹے باہر دھوپ میں ڈیوٹی کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا جو پیشنس لیول ہے، جو دماغی جو صلاحیت ہے وہ بہت نیچے آ گئی ہوگی، تو چھوٹی سی بات پہ بھی وہ آپ کے ساتھ چڑچڑا ہو جائے گا۔ 2013 میں سائنٹیفک امریکن میں ایک تحقیق انہوں نے پبلش ہوئی ہے، اور وہ تحقیق وہ مسلمانوں پہ نہیں ہے، وہ کرسچنز پہ تحقیق ہے، اور وہ تحقیق یہ کہتی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے زیادہ دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ کرسچنز بھی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، وہ بھی اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، تو وہ لوگ جو اللہ سے زیادہ دعائیں کرتے ہیں ان کا اپنے آپ پر سیلف کنٹرول زیادہ ہوتا ہے۔ امریکہ کی ایک اور یونیورسٹی ہے، بیلر یونیورسٹی، اس میں انہوں نے 1700 بندوں پر ایک تحقیق کی، اور اس تحقیق کے مطابق، یہ بھی امریکہ کی تحقیق ہے، اور اس تحقیق کے مطابق وہ لوگ جو اللہ کو رحمان اور رحیم سمجھتے بھی ہیں اور یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جب وہ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور قبول کریں گے، یہ لوگ کئی نفسیاتی بیماریوں سے دور رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے مقابلے میں جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، دوسرا گروہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے لیکن اس کا اس چیز پر بلیف اور ایمان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کریں گے اور ان کی دعائیں قبول کریں گے، ان لوگوں کو نفسیاتی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں اس گروہ کے مقابلے میں جو گروہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور ساتھ یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ رب العالمین اس کی دعا کو ضرور قبولیت بخشے گا۔ اور یہ بیماریاں بہت ساری ہیں، اس اسٹڈی میں لکھا ہوا ہے، اس میں انگزائٹی ہے، اس میں وری ہے، فیئر ہے، پریشانیاں ہیں، ڈر ہے، آبسیسو کمپلسو بیہیویئر ہے، یعنی سائیکالوجی کی بہت ساری یہ جو بیماریاں ہیں جو کہ انسان کی پرسنالٹی کو بناتی بھی ہیں اور خراب ہوں تو بگاڑتی بھی ہیں۔ یہ ساری بیماریاں جو ہیں ان لوگوں میں کم ہوتی ہیں جو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اور پھر اللہ سے دعائیں قبول کرنے کی توقع بھی رکھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے کسی گروہ یا جماعت میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے تو میں اسے کسی ایسی گروہ یا جماعت میں یاد کرتا ہوں جو کہ اس کی گروہ یا جماعت سے بہتر ہے۔ اور اگر میرا بندہ ایک ہاتھ یعنی
1 فٹ سے اگر میرے قریب آتا ہے تو میں 4 ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اور اگر میرا بندہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس آتا ہوں۔ اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ تو لوگوں سے ہمیں شکوہ رہتا ہے کہ وہ تو ہمیں یاد ہی نہیں کرتا، اور وہ تو ہمیں بھول ہی گیا ہے، اور ہم تو اسے یاد کرتے ہیں۔ رب العالمین کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے جتنا تم یاد کرو گے میں تمہیں اس سے بڑھ کر یاد کروں گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صحیح حدیث جو کہ مسلم میں ڈاکومنٹڈ ہے، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں کہ وہ ایسی مجالس کو تلاش کرتے رہتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اور پھر جب انہیں ایسی مجالس ملتی ہیں تو وہ ان مجالس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور پھر جب یہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم زمین سے آپ کے ان بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو آپ کی تسبیح، آپ کی تکبیر، آپ کی حمد اور آپ کی تعریف بیان کر رہے تھے، اور آپ سے دعا مانگ رہے تھے، آپ سے سوال کرنے میں مصروف تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ میرے سے کیا سوال کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ آپ سے آپ کی جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ سوال کرتے ہیں کہ کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ یعنی انہوں نے میری جنت کو دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی مجھ سے ٹوٹ کر جنت کی دعا کر رہے ہیں۔ تو اگر انہوں نے جنت دیکھی ہوتی تو ان کی دعاؤں کی کیا کیفیت ہوتی؟ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ وہ آپ سے پناہ بھی مانگ رہے تھے، یعنی وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے فرشتوں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ یعنی اگر وہ جہنم کو دیکھتے تو پھر ان کی دعاؤں میں جہنم سے پناہ مانگنے کے لیے کتنی آہ و گزاری اور کتنی شدت ہوتی، اور ان کی کیا کیفیت ہوتی۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ آپ سے مغفرت کی دعا بھی کر رہے تھے۔ تو رب العالمین کہتے ہیں کہ بے شک میں نے انہیں معاف فرما دیا، میں نے انہیں معاف فرما دیا، انہوں نے جو مانگا میں نے انہیں عطا کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ وہاں پر ایک گناہ گار بندہ بھی تھا جو کہ اس جماعت میں نہیں تھا اور باہر سے آیا اور اس جماعت میں بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ یعنی وہ بندہ جو کہ اس ذکر کرنے والی جماعت میں شامل نہیں تھا وہ آیا اور اس جماعت میں شامل ہوا، اس نے بھی دعا مانگی، رب العالمین نے اسے بھی معاف فرما دیا۔ اور پھر رب العالمین ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ تو اکثر ہم سہارے ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کوئی سہارا ملے، ہماری کوئی مشکل آسان کرے، تو رب العالمین کا سہارا ہماری ذات کے اندر موجود ہے۔ رب العالمین کا ہمارے ساتھ ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ تو آج کے دور میں اگر میں کسی کو فون دوں اور اس فون میں انٹرنیٹ کا کنیکشن نہ ہو تو اس فون کو لینے کو کوئی تیار نہیں۔ یعنی جس فون کا انٹرنیٹ سے کنیکشن نہیں، بچے بھی اس فون کو نہیں لیتے، اور آج کل تو ملازم بھی اس فون کو کہتے ہیں کہ یہ فون ہمارے کام کا نہیں ہے۔ تو وہ بندہ مومن کیسا بندہ مومن ہے کہ جس کا رب العالمین سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے، اور وہ رب العالمین کہ جن کا نیٹ ورک جو ہے وہ کبھی کنجسٹڈ نہیں ہے، کبھی اس کی سلو ڈاؤن لوڈنگ نہیں ہے، وہ کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے اور ہر مانگنے والے کو عطا کرتا ہے، اور ان لوگوں کو دیتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں
اور ان لوگوں کو بھی دیتا ہے جو اس سے محبت نہیں کرتے۔ تو وہ لوگ جو ان سے محبت کرتے ہیں اس کی عطاؤں کا ان پر کیا عالم ہوگا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے لوگ ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے ایمان کا درجہ۔ تو ایک بزرگ نے میرے سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ اللہ سے محبت جو ہے وہ کیسے کی جائے، یا اس کا اظہار کا طریقہ کیا ہے؟ تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل، کیوں نہیں، گھروں میں بیوی سے، بچوں سے، والدین سے، دوستوں سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ کی اس سے کیا توقع ہوتی ہے، ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی توقع، ایک تو توقع یہ ہے کہ کوئی مصیبت میں میرے کام آئے گا، دکھ درد کا ساتھی ہوگا۔ سب سے بڑی توقع ہمیں جو اپنے پیاروں سے ہوتی ہے کہ وہ میرے پاس بیٹھے اور میرے سے گھنٹوں باتیں کرتا رہے۔ تو اور یہ نہیں ہے کہ جس سے محبت ہے وہ 10,000 میل دور بیٹھا ہوا ہے اور سال میں کوئی 1 یا 2 دفعہ بات ہوتی ہے، اس سے وہ محبت کبھی بھی نہیں ہو سکتی اس کے مقابلے میں وہ شخص کہ جو میرے ساتھ ہے، جو ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے، جس سے میں دل کی ہر بات شیئر کر سکتا ہوں، اور یہ محبت کا اظہار ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان بزرگوں کی باتوں میں بہت ہی صداقت اور سچائی تھی کہ رب العالمین سے محبت کا اظہار یہ ہے کہ ہم ہر وقت رب العالمین کو اپنے دل میں رکھیں۔ جو بھی کام کر رہے ہیں، سوتے اٹھتے بیٹھتے، بزنس، نوکری، بات چیت، تعلقات، اخلاق، کردار، اگر ہم ایسے ہوں گے کہ ہم رب العالمین کے ساتھ ہیں تو یقین جانیے ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا ایمان ایک بہت ہی اونچے درجے پر پہنچ سکتا ہے، کیونکہ ہمارا ایک دوست، سب سے اچھا دوست، جو کہ ہمارے والد سے بھی زیادہ، ہماری والدہ سے بھی زیادہ، ہماری بیوی سے بھی زیادہ، ہماری بیٹی اور ہمارے بیٹے سے بھی زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب ہم کہیں جا رہے ہیں تو کوئی بزرگ ہمارے ساتھ ہو تو ہمارا رویہ کتنا تبدیل ہو جاتا ہے، اور خصوصاً نوجوانوں کا، وہ جب کسی بڑے کے ساتھ ہوتے ہیں تو بڑے با ادب ہو کر چلتے ہیں۔ اگر ہمارے دماغ میں یہ ہے کہ جو بزرگ و برتر اس دنیا کی ہستی ہے اگر وہ ہمارے ساتھ چل رہی ہے تو پھر ہمارے رویوں میں کتنی ایک بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہماری اس مسجد میں جوتے بہت چوری ہوتے تھے، پھر ہم نے سیکورٹی کیمراز لگائے اور پھر لکھ کے لگایا کہ آپ سیکورٹی کیمراز کی نظر میں ہیں، تو جوتوں کی چوری کے واقعات آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہو گئے۔ یعنی صرف یہ لگانا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، تو دیکھ نہیں رہا، بلکہ میرا جو سب سے زیادہ ہمراز اور جو سب سے قریبی دوست ہے اور جو اللہ ہے وہ میرے دل میں رہتا ہے، تو پھر میں کیسے برائی کے راستے کی طرف جاؤں گا۔ دعا کریں سامعین گرامی، اللہ تعالی ہماری اس ذکر کو ہماری فکر میں تبدیل کریں، اور پھر یہ فکر ہماری عادت بنے، ہمارا بیہیویئر بنے اور ہمارا کردار بنے، تاکہ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہہ کر تعارف کرائیں تو پھر کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے لیکن کام کیسے کر رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ذکر اللہ کی جو روح ہے اسے سمجھنے اور اسے اپنی اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔